السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو ابھی تھرڈ پارٹ اپلوڈ کریں گے آف سپروائزر فشری سپروائزر ٹیسٹ بائی ATS، اور یہ ٹیسٹ فشری ڈپارٹمنٹ KP گورنمنٹ میں فشری سپروائزر کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اس کے 2 پارٹس ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، 30 MCQs ہمارے ہو گئے ہیں۔ ابھی کویسچن نمبر 31 سے شروع کریں گے، اور کویسچن نمبر 31 میرے ساتھ یہاں پہ یہ ہے، وہاں پیپر چونکہ ہے نہیں تو پیپر میں جو بھی تھا۔ کویسچن نمبر 31، شارک لیور آئل کنٹینٹ، شارک کا جو لیور ہوتا ہے، شارک فش کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا جو لیور ہوتا ہے اس میں کنٹین ہوتا ہے۔ ابھی آپشن میں وہاں پہ وائٹامنس تھے، وائٹامن A بھی تھا، وائٹامن D بھی تھی، اور لپڈز بھی ساتھ میں تھے۔ تو اگر اس میں کریکٹ آپشن کی بات کی جائے تو تینوں اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ سوٹیبل آپشن کی بات کریں تو فش لیور میں اکثر اوقات ہم وائٹامن A اور D کو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں۔ ابھی یہ آپ خود کنفرم کر لیں کہ شارک لیور میں موسٹلی کیا کنٹین ہوتا ہے۔ کنٹین تینوں ہوتے ہیں، وائٹامن A بھی ہوتا ہے، D بھی ہوتا ہے، اور لپڈز بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک وائٹامن A کا جو سورس ہے وہ فش لیور از اے گریٹسٹ سورس آف وائٹامن A، تو وائٹامن A اور D یہ دونوں زیادہ سوٹیبل ہیں۔ باقی آپ کنفرم کر لیں خود بھی اس کو۔ کویسچن نمبر 32، دیر آر ہاؤ مینی ٹائپس آف فش۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ فشز کی کتنے اقسام پائے جاتے ہیں۔ سو اکارڈنگ ٹو بایولوجیکل کلاسیفیکیشن دیر آر 3 ٹائپس آف فشز۔ فشز کی 3 اقسام پائے جاتی ہیں۔ 3 واز اے کریکٹ آپشن، اور اگر نام کے حساب سے اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو ایک ہوتا ہے، ایک کلاس جالس فش کا ہوتا ہے، دوسرا کلاس کارٹیلیجینیس فش کا ہوتا ہے، اور تیسرا ٹائپس جو فش کا ہے وہ بونی فش ہوتے ہیں۔ So Jalis, cartilaginous is bony fish. These are 3 types of fishes. Question number 33, salt mine are located in پاکستان میں salt mine کہاں پہ located ہیں؟ salt کا جو رینج ہے یا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پہ نمک پایا جاتا ہے وہ کیوڑا جہلم میں ہے۔ اگر علاقے کی بات کریں تو کیوڑا، اور اگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں یا پھر ایریا کی بات کریں تو جہلم پنجاب میں واقع ہے۔ اینڈ ون موسٹ پوائنٹ دیٹ از، اچھا اس کے متعلق آپ نے ایک اچھی بات اور یہ بھی نوٹ کرنی ہے، بہت سارے MCQs میں یہ دیکھ چکا ہوں، کیوڑا کا جو سالٹ مائن ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا سالٹ مائن ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ میں یاد رکھنا ہے۔ لارجسٹ سالٹ مائن آف پاکستان از کیوڑا، لوکیٹڈ ایٹ جہلم۔ کویسچن نمبر 34، لانگسٹ ریور آف دا ورلڈ۔ تو دنیا میں سب سے لمبا جو دریا ہے وہ نیل ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پانی ڈسچارج کرنے والا دریا کون سا ہے؟ تو پانی کے حساب سے اگر آپ لے لیں، فلو کے حساب سے اگر آپ لے لیں، یا واٹر ڈسچارج یا واٹر کیری کے حساب سے لے لیں کہ سب سے زیادہ پانی کون لے جاتا ہے، کون ڈسچارج کرتا ہے، تو یہ امیزون ہے۔ لمبائی کے حساب سے نیل ہے، لانگسٹ ریور از نیل، کریکٹ آپشن نیل تھا، لیکن کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں کہ واٹر ڈسچارج کے حساب سے کون سا ہے، تو پھر واٹر ڈسچارج یا واٹر کیری کے حساب سے واٹر کوانٹٹی اماؤنٹ سب سے زیادہ کیری جو کرتا ہے وہ امیزون ریور کرتا ہے، اور لمبائی میں سب سے زیادہ نیل جو ہے سب سے بڑا ریور ہے۔ سو آئی تھنک نیل کے بارے میں آپ پوچھا گیا، نیل واز اے کریکٹ آپشن ہے۔ اچھا جی، اور نیل کے بعد اگر لمبائی کے حساب سے تو پھر لمبائی کے حساب سے سیکنڈ امیزون ہے۔ واٹر ڈسچارج کے حساب سے امیزون فرسٹ ہیں، لمبائی کے حساب سے امیزون سیکنڈ پہ ہیں۔ کویسچن نمبر 35، نیشنل فلاور آف پاکستان، پاکستان کا قومی فلاور جو ہے یہ جاسمن ہے، جاسمن از کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 36، نیشنل برڈ آف پاکستان از چکور، پاکستان کا نیشنل برڈ چکور ہے۔ کویسچن نمبر 37، حضرت حلیمہ براٹ اپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فار ہاؤ مینی ایئرز۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دیکھ بھال کی تھی وہ کتنے عرصے تک کی تھی؟ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال تک دیکھ بھال کی تھی۔ 6 ایئر واز اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 38، لیڈی نیمڈ، اچھا ایک لیڈی کا نام پوچھا گیا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی یا زہر دیا تھا، تو اس لیڈی کا نام زینب بنت الحارث ہیں، زینب بنت الحارث، دیٹ واز اے لیڈی۔ اب آپشن میں زینب بنت الحارث جس بھی آپشن میں تھا، اے میں تھا، بی میں تھا، لیکن کریکٹ آپشن یہ ہے۔ کویسچن نمبر 39، ہو کنگڈ قلعہ کاموس، قلعہ کاموس جو ہے یہ مشہور قلعہ آپ نے سنا ہوگا 7th 6th کے اسلامیات میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کاموس کو فتح کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ واز اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 40، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمولش وچ ماسک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو شہید کرنے کا حکم دیا یا کس مسجد کو شہید کیا؟ تو مسجد الدرار یا پھر مسجد الزرار بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمولش کیا تھا، مسجد الزرار واز اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 41، اسٹوننگ دا ایول از کالڈ، حج کے موقع پہ شیطان جب ہم کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رمی کہتے ہیں، رمی واز اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 42، مسجد قبلتین از سچویٹڈ، مسجد قبلتین کہاں پہ واقع ہیں؟ مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ہیں، اور مدینہ آپ کو
आपको पता है सऊदी अरबिया में है। क्वेश्चन नंबर 43, बैटल ऑफ यरमूक फॉट अगेंस्ट, यरमूक की जो जंग यरमूक जो थी ये रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। रोमन्स वाज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 44, डिश वाज विद असहाब काफ, असहाब काफ के साथ क्या था? असहाब काफ के साथ कुत्ता था, कुत्ता इनके साथ था। सो डॉग वाज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 45, विच गज़वा इज़ डिस्क्राइब इन सूरह अल इमरान, सूरह अल इमरान में किस गज़वा का ज़िक्र है, किस जंग का ज़िक्र है? सूरह अल इमरान में गज़वा बदर का ज़िक्र है। सो गज़वा बदर वाज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, वज़ू तयम्मुम गुस्ल इज़ डिस्क्राइब इन विच सूरा, वज़ू तयम्मुम और गुस्ल का ज़िक्र जो है ये कौन सी सूरा में है? वज़ू तयम्मुम का ज़िक्र सूरह अल-माइदा में है। ये अपने याद रखना है। अभी 2-3 पास्ट पेपर में इस MCQ को मैं देख चुका हूँ, तकरीबन बार बार रिपीट हो रहा है। सूरह अल-माइदा में वज़ू और तयम्मुम या गुस्ल इनका ज़िक्र जो है सूरह अल-माइदा में। क्वेश्चन नंबर 47, सूरह इन विच नो बिस्मिल्लाह, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस सूरह में बिस्मिल्लाह नहीं है वो सूरह तौबा है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट से पूछा गया था कि इसमें बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है? तो ये आप ख़ुद किसी आलिम से, मुफ्ती से कंफर्म कर ले कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मुझे पता है, इस सूरत के नज़ूल के वक्त चूँकि अल्लाह जल्ल शानहू इंतहाई गुस्से में थे, तो आई थिंक ये उसके रीज़न हो सकता है। बहरहाल आप ख़ुद भी कंफर्म कर लें, मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता यहाँ पे, क्योंकि ये शरई मामले होते हैं और इसमें पूछना ज़रूरी है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए। एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा जी, साथ में क्वेश्चन नंबर 48, सूरह इन विच देयर इज़ अ ट्वाइस टाइम बिस्मिल्लाह, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सूरह के जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है वो सूरह नमल है। अभी हाल ही में आई थिंक CSS के एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें 2 बार बिस्मिल्लाह क्यों आया है, तो ये भी आप कंफर्म कर लें। किसी को पता तो मुझे भी बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 49, नेम मोहम्मद हैज़ रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स इन कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम जो है ये कुरान पाक में कितने दफ़ा रिपीट हुआ है? सो ये आपने याद रखना है, मोहम्मद का जो नाम है ये कुरान पाक में 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 बार ये आया है। और आपने साथ में ये भी याद रखना है, 4 टाइम वाज अ करेक्ट ऑप्शन, लेकिन आपने साथ में ये भी याद रखना है अहमद का जो नाम है वो कुरान में सिर्फ 1 बार आया है। अहमद नाम सिर्फ 1 बार और मोहम्मद नाम जो है ये 4 टाइम्स आए हैं। एंड आज की वीडियो का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50 पार्ट 3 इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी MCQs पार्ट 4 में आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन माइग्रेटेड फर्स्ट टाइम टू हुजूर सल्लम, और हुजूर सल्लम के सहाबा ने, साथियों ने सबसे पहली जो माइग्रेशन की थी, सबसे पहली जो हिजरत की थी वो अबैसिनिया को की थी। मदीना का ये जो हिजरत है ये बाद में हुआ है, सबसे पहले हिजरत मुसलमानों ने अबैसिनिया को की थी। सो अबैसिनिया वाज अ करेक्ट ऑप्शन। ये था पार्ट 3। अराउंड अबाउट 50 MCQs हमारे हो गए। इंशाल्लाह बाकी MCQs आपके साथ पार्ट 4 में होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।